کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا جو بھی کام کریں گے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، خلوص نیت سے کریں گے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ جب نیت درست ہوگی تو اللہ عمل کو قبول کرے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو سر پر پگڑی ہو، جسم پر جبہ ہو، ہاتھ میں عصا ہو، داڑھی کتنی ہی لمبی ہو، نیت خراب ہو، اللہ کے ہاں کسی عمل کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں علماء اور طلباء کو سرزنش فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس نے علم دین حاصل کیا اور نیت کیا تھی؟ نیت اس کی یہ تھی کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا اسے موقع مل جائے، اہل علم کے ساتھ ہم نشینی کے لیے لوگ اس کو قبول کر لیں، اور صرف علماء کے ساتھ چلنے پھرنے، کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کی اس کو اجازت مل جائے، یہ نیت تھی۔ تو ایسا شخص محدث ہو جائے، فقیہ ہو جائے، عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، اللہ کا نبی فرماتا نیت خراب ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء، یا علم دین حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ اپنے گاؤں کے جاہلوں کا لیڈر بن سکے، ان پر اپنے علم کا رعب ڈال کے اپنے پیچھے چلنے پر انہیں مجبور کر سکے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی نیت بھی خراب ہے، یہ کچھ بھی بن جائے خدا کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، علم دین کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ کسی پیر و مرشد سے جا کے بیعت ہوتا ہے تاکہ تجھے خلافت مل جائے اور تو بھی اپنی خانقاہ چلا سکے۔ تو اپنی خراب نیت کو اپنے جیسے انسانوں سے چھپا سکتا ہے اور اپنے رب سے چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، آج ایسے پیر کو تلاش کیا جاتا ہے جو جلد از جلد خلافت دیتا ہے، تاکہ میں بھی پیر و مرشد بن سکوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بھی بیعت کر سکیں۔ یہ دل کے وہ روگ ہیں اور کھوٹ ہے جس سے خدا خوب واقف ہے۔ ادخلہ اللہ النار، فرماتے ایسا شخص پیر و مرشد ہی کیوں نہ بن جائے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کیوں نہ چلیں، مگر نیت خراب ہے، خدا اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور یہ طے کریں کہ صبح سے شام تک جو کام بھی کریں گے وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ، جو دنیا کے لیے علم دین کو حاصل کرے جنت تو دور کی بات ہے، خدا اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نیت درست ہوگی تو اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، عظمت عطا کرے گا، کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، وہ بھائی نام سنا ہے؟ حضرت نے ملک کی، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، اور کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں، صرف نیت یہ تھی کہ اسلام کا بول بالا ہو، اور ہندوستان سے لے کر کے بریطانیہ تک درمیان میں جتنے مسلم ملک برطانیہ کے زیر تسلط ہیں، اس کے قبضے میں ہیں،
وہ سارے ملک آزاد ہو گئے. بیٹھ جائیے، آپ کھڑے مت ہوئیے. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا منشا ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کا صرف یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو آزادی ملے، اور ہندوستان سے لے کے برطانیہ تک بیچ میں جتنے مسلم ملک برطانیہ کے زیر تسلط ہیں، ہندوستان آزاد ہوگا تو وہ سب آزاد ہوگا. چنانچہ ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی ہندوستان آزاد ہوا تو بیچ میں جتنے مسلم ملک برطانیہ کے زیر تسلط تھے وہ سب آزاد ہو گئے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت نے جیلیں کاٹی، حضرت نے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، ہر طرح کی کٹھنائیوں سے سامنا کیا. دیش آزاد ہو گیا. دیش کے آزاد ہونے کے بعد جو ہندوستان کے سب سے پہلے صدر بنے، پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے، وہ حضرت کے ساتھ جیل میں رہے تھے. وہ بن گئے پریزیڈنٹ، تو وہ حضرت سے ملنے دیوبند آئے. پریزیڈنٹ آف انڈیا حضرت اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے. وہ جب حضرت کے مہمان خانے میں داخل ہوئے تو جہاں مہمانوں کے اور حضرت کے چپل رکھے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ آف انڈیا وہیں بیٹھ گیا کہ میرے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. حضرت نے کھڑے ہو کے کہا، نہیں، اب تو آپ ہمارے صدر ہیں، آپ آگے آئیے، اندر آئیے. تو بڑی مشکل سے آئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، قربانیاں دی ہیں، آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا پدم شری کا خطاب دینا چاہتی ہے، آپ کا اعزاز کرنا چاہتی ہے. تو دیکھو، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے اکابر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے خلوص سے، نیت سے کیا کرتے تھے. جب صدر جمہوریہ نے آپ کے سامنے پدم شری کے خطاب کو پیش کیا تو حضرت نے یہ کہتے ہوئے وہ خطاب واپس کر دیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. میرے دوستو، یہی وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی طرف سے ذکر فرمائے ہیں. لا اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. آپ کی جدوجہد کا بدلہ تو آپ کو آپ کا رب ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے اپنی نیت کو درست کریں. مدرسہ قائم کر رہے ہیں، دین کی جدوجہد میں حصہ لے رہے ہیں، بخاری، ترمذی یا کسی اور کتاب کا سبق پڑھا رہے ہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے. دوسری خوبی، میرے دوستو، اگر علماء کے فضائل اور مناقب کے آپ مستحق بننا چاہتے ہو تو دوسری خوبی یہ پیدا کرو کہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف رکھیں. جس کے دل میں حسد ہوگا، بغض و عناد ہوگا، وہ علامہ ہو، پیر و مرشد ہو، شیخ ہو، کچھ بھی ہو، خدا کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے عمل کی قبولیت کے سارے دروازے بند ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاک والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میں نے کہا تھا ہم اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم اپنی کمیوں کو خوب جانتے ہیں. آج سب سے زیادہ حسد کی بیماری اگر ہے تو ہمارے اسی طبقے کے دلوں میں موجود ہے. ہم کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو کی عزت میں اضافہ نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کے چین و سکون کو نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھیے، جو حسد کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے
وہ در حقیقت خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ کامیابی کے دروازے کھولنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور ہم کسی کی عزت سے، کسی کی کامیابی سے، کسی کی شہرت سے حسد کرتے ہیں تو خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو خدا کے فیصلے سے ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ بات کہی اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، حضرت کے جملے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن حسد کا جھنڈا علماء کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ کوئی ترقی کر رہا کر رہے، اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اسے مل رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنے کی کیا ضرورت؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ان فضائل اور مناقب کے مستحق بن سکو جو اہل علم کے لیے مذکور ہیں احادیث مبارکہ میں، تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کرو، اس میں سے تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے دلوں کو کبر و غرور اور تکبر سے پاک اور صاف رکھیں گے۔ جس کے دل کے اندر کبر و غرور ہوگا اس کو علم کا فیض نہیں مل سکتا، اور یاد رکھیے اس کا علم اس قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایسا لگتا ہے کہ اہل علم کا دل بڑائی اور کبر و غرور سے لبریز ہے۔ میں اپنا عیب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ کس چیز کا غرور ہے؟ علم کا غرور ہے، تقریر کا غرور ہے، تحریر کا غرور ہے، علم کا کس چیز کا غرور ہے؟ یاد رکھو جو خوبی بھی ہمارے اندر ہے وہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تھے، وہ ہمارے رب نے ہم کو دی ہے۔ ان خوبیوں پر شکر ادا کرو، کبر و غرور سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جو کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جن اکابر سے آپ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ان کی زندگی تواضع اور انکساری کی علامت تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد لوگوں نے لکھنا شروع کیا جانشین شیخ الہند۔ حضرت کے سامنے یہ جملہ آیا کہ جانشین شیخ الہند، حضرت نے فوراً اپنی دستخط کے ساتھ ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا اور لکھتے تھے ننگے اسلاف حسین احمد، تو مجھے جانشین شیخ الہند کہتے ہو، میں تو اپنے بزرگوں کے لیے شرم و عار کا ذریعہ۔ تواضع اور انکساری کی حد ہے، ہمارا کوئی نام لے اور آگے پیچھے القاب نہ لگائے تو ہماری پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے دلوں کو ٹٹولو اور دیکھو بڑائی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو اپنے پیروں تلے روندو۔ سب ہم سے بہتر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اس حدیث میں بڑی عجیب قید لگی ہے، من تواضع للہ۔ کسی آدمی نے تواضع اور انکساری کو اختیار کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا متواضع آدمی ہے، تو اس کے لیے وعدہ کچھ نہیں ہے۔ تواضع للہ، تواضع اور انکساری کو اختیار کر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا۔ رفعہ اللہ، رب ذوالجلال تجھے عزت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچائے۔
رہے تھے، بیچ میں راستے میں دارالحدیث پڑتی ہے، حضرت جاتے جاتے رک گئے، نظر پڑی کہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الحدیث شیخ الادب ابو داود شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں، تو حضرت دفتر نہیں گئی تعلیمات، حضرت شیخ الادب صاحب جس چوکی پر بیٹھے تھے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ الادب تو سامنے منہ کر کے پڑھا رہے ہیں، پیچھے حضرت کھڑے، انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کون کھڑا ہے، لیکن طلبہ نے تو دیکھ لیا کہ حضرت پیچھے کھڑے ہیں، تو طلبہ میں بات چیت شروع ہو گئی، بھئی حضرت کیوں کھڑے ہیں، حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ طلبہ میں جب ہلچل مچی تو حضرت شیخ الادب نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا۔ حضرت شیخ الادب جیسے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، طلبہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا۔ حضرت شیخ الادب جس چوکی پر بیٹھے تھے وہ وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے، وہاں سے جھکے اور حضرت کے پیر پکڑ لیے، حضرت آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بتاؤ جب یہ عمل طلبہ کے سامنے آئے گا تو ان کے دلوں میں تواضع اور انکساری پیدا ہوگی کہ نہیں؟ آج جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں ہم نے ان کی روش کو چھوڑ دیا میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اور آج مدارس میں، خانقاہوں میں، دین کا کام کرنے والوں میں جو اختلافات ہیں اس میں زیادہ تر اختلاف کی وجہ کبر و غرور اور بڑائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک اور صاف کرے۔ آمین۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ ان فضائل جن کا تذکرہ اہل علم کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اپنے اندر ایک چوتھی خوبی بھی پیدا کیجیے، اور وہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک، زندگی کے ہر قدم پر ہمیشہ ہر باطل فرقے کی تردید کے لیے تیار رہیں۔ فرق باطلہ کی تردید یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دو کام ہیں جس کو خلط ملط کر دیتے ہیں لوگ، ایک ہے حفاظت دین اور دوسرا کام ہے اشاعت دین کا۔ یاد رکھیے اشاعت دین کا کام عام ہے، عالم بھی کر سکتا ہے، غیر عالم بھی کر سکتا ہے، لیکن حفاظت دین کا کام یہ صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر باطل فرقے کہیں پنپ رہے ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے پنپ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، تین کام یہاں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کام کا تعلق اشاعت دین سے نہیں ہے، تینوں کا تعلق حفاظت دین سے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، اپنے مرشد سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے نیک پیش رو سے علم حاصل کرنے والوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غلو کرنے والوں سے دین کی حفاظت کریں، وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں سے دین کو محفوظ رکھیں، وتأویل الجاہلین، اور جاہلانہ تعویلات کرنے والوں سے دین کو صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تینوں باتوں کا تعلق حفاظت دین سے ہے۔ آج اگر مودودیت، غیر مقلدیت، بدعات و خرافات پنپ رہی ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ مگر یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرق باطلہ کی تردید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں
اور لاٹھیاں لے کر کے ان کے خلاف جہاد چھیڑ لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرق باطلہ کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ امت کے سامنے صحیح دین کو پیش کریں تاکہ معصوم اور ناواقف لوگ کسی باطل فرقے کے چنگل میں آ کر کے اپنی آخرت کو نہ برباد کر بیٹھے۔ ہمیں سب سے پہلی خوبی ہے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، دوسری خوبی ہے کہ اپنے دل کو حسد و بغض و عناد سے پاک اور صاف کریں، تیسری خوبی ہے کہ اپنے دل کو کبر و غرور اور تکبر سے دور کیجیے، صاف کیجیے، چوتھی خوبی ہے کہ فرق باطلہ کی ترغیب کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیے، اور پانچویں خوبی میرے دوستوں اور ساتھیوں، پانچویں خوبی بھی سب سے اہم ہے۔ یہ جو اوپر کی چار خوبیاں ہیں، ان چاروں خوبیوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس پانچویں خوبی کو اپنا، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ تعلق مع اللہ قائم کرو، تبھی اللہ دلوں کے اندر تواضع کو پیدا کرے گا، تبھی دلوں کو حسد بغض و عناد سے پاک اور صاف کرنے میں آپ کامیاب ہوگے، تبھی آپ کی نیتوں کی اصلاح ہوگی، اور تبھی فرق باطلہ کی تربیت کا کام آپ سے لیا جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور تھوڑا سا وقت نکال کر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ندامت کے دو آنسو بہانے کی کوشش کیا۔ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں اور جواب نہیں چاہیے مجھے، ہمیں دن بھر پڑھانے کا موقع ملتا ہے، تقریریں کرنے کا موقع ملتا ہے، پروگراموں میں جانے کا موقع ملتا ہے، مگر 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے آنسو کے 2 قطرے بہانے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہمارے اکابر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والابراس جمرا۔ آقا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما قبل اس کے کہ موت آئے اور آنسو خون میں بدل جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں، کہ اللہ اس سے پہلے مجھے رونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کے احسانات کو یاد کر کے اور اپنے بدعملیوں سے خوف زدہ ہو کر کبھی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، یا رب انت انت وانا انا انت متعود على المغفرة وانا تعودت على المعصية۔ اے اللہ تو ہے، میں ہوں، میں عادی ہوں جرائم کا اور تو عادی ہے معاف کرنے کا۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سے محبت کا اظہار کرو، حبک فی قلبی و ذکرک فی فمی، حبک فی قلبی و ذکرک فی فمی، فأین تغیب یا حبیبی، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ یہ روایات کس کے لیے ہیں؟ پبلک کے لیے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے مستحق اور مصداق اور مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے ان روایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا آقا تنہائی میں بیٹھے ہیں، گردن جھکی ہے، رب سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی، آپ نے گردن اٹھائی اور پوچھا من، کون ہو؟ فرماتی ہے میں نے کہا عائشہ۔ تو آپ دوسرا سوال کرتے ہیں من عائشہ، کون عائشہ؟
फरमाती है मैंने जवाब दिया बिन्त अबी बकर, अबू बकर की बेटी। तो आप सवाल करते हैं मन अबू बकर। उम्मुल मोमिनीन कहती है जब आपने कहा मन अबू बकर तो मैं कमरा बंद करके बाहर आ गई कि इस वक्त आपका ताल्लुक रब से जुड़ा हुआ है, आप किसी को नहीं पहचाने। मेरे दोस्तों और साथियों, क्या थोड़ा सा वक्त हम अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए निकालते हैं? हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहीमहुल्लाह का क्या मामूल था। हज़रत फजर से पहले तहज्जुद के लिए उठते, एक मुसल्ला था और उस मुसल्ला के बराबर में तौलिया रखा रहता था। हज़रत मुसल्ले पर बैठकर इबादत करते, अपने रब से राज व नियाज करते और फजर के वक्त उठ के मस्जिद चले जाते। मेरी वालदा मरहूमा चूँकि सबसे बड़ी साहबजादी थी, वो फरमाती जब हज़रत बाहर निकलते तो हम कमरे में दाखिल होते और ख़ास तौर पर हम उस तौलिया को लेके जब उसको हाथ में लेते तो आंसुओं से वो ऐसा तर होता जैसे किसी ने अभी पानी से धो करके इसको रखा। मेरे दोस्तों और साथियों, एक आलिम की यही शान होनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तू अपनी आंखों से आंसू तो टपका, तन्हाई में अपने रब को याद करके तू देख, तेरा रब तुझे न दुनिया में भूलेगा न आखिरत में भूलेगा। कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में तुझे जगह देगा। 7 तरह के लोग होंगे जिनको अर्श के साए में जगह मिलेगी। उनमें एक शख्स वो है वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, वो शख्स जो तन्हाई में अपने रब को याद करे और उसके आंखों से आंसू के 2 कतरे टपक जाएं, खुदा उसको अपने अर्श के साए में जगह दे। अगर हम रोने वाले बन जाएं तो अल्लाह हमारे सारे मसाइल को हल करेगा।